قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ تین چیزیں نہ ہو۔ تو حج میں یہ تین کام منع ہے۔ رفث بھی منع ہے، یعنی ہر وہ بے حیائی کا عمل جس کے ذریعے حج کے مقاصد کی خلاف ورزی ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، چاہے اس سے متعلق گفتگو ہے، اشارے اور کنائے سے بھی منع ہے۔ اور بدنگاہی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے فسوق۔ فسوق کیا ہے؟ خروج کے معنی میں، چوہے کو عربی زبان میں فاسق کہتے ہیں، نکل جانا، یعنی جو شریعت نے حدود متعین کی ہیں ان حدود سے نکل جانا۔ فسوق کا لفظ یہ عام ہے، اس اعتبار سے سارے گناہ شامل ہیں، لیکن ایک تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس کے مطابق ان تمام محظورات سے بچنا، ان تمام ممنوعات سے بچنا جو حج میں نہیں ہونے چاہیے، تو اس کا خیال رکھنا ہے، جس کی وجہ سے کبھی صدقہ لازم ہو جاتا ہے اور کبھی دم لازم آ جاتا ہے۔ تو ہر قسم کی نافرمانی سے بچے، اور وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں گناہ سے بچا جائے۔ وہاں ایک عبادت کا ثواب جہاں لاکھوں میں ہے تو گناہ کا بدلہ ہوگا وہ بھی لاکھوں میں چلا جائے، تو اس سے انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت۔ اور تیسری چیز فرمائی ہے وہ ہے ولا جدال فی الحج، جھگڑے سے بچنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حاجی صاحبان کو یہ مسائل بہت پیش آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ پورا سفر یہی بحث لگی رہتی کہ گروپ لیڈر نے ایسا نہیں کیا، کھانے میں یہ مسئلہ ہے، پینے میں یہ مسئلہ ہے، ہوٹل میں یہ مسئلہ ہے، اور جناب مینا کے خیموں میں چلے گئے تو وہاں پر الگ رونا ہے، عرفات کے میدان میں گئے تو وہاں الگ کھانے پینے کی فکر ہے، مزدلفہ میں آ رہے ہیں تو وہاں پر الگ فکر ہے۔ یہ تو عاشقانہ سفر ہے، یہاں کیسا جھگڑا؟ یہاں تو ایسے بن جائیں کالمیت بید الغسال، مردہ بدست زندہ، جیسے گروپ لیڈر لے کر چلتے رہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ تربیت کی جگہ ہے، تربیت گاہ ہے، ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، جھگڑے سے بچانا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com